السلام علیکم، میں ہوں متین اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل متین اسلم آفیشیل۔ جیسا کہ سلسلہ شروع ہوا تھا، ہم نے شروع کیا تھا سلسلہ، آپ سب کو معلوم ہے۔ ہم جیسے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی، ان کی سیرت پر ہم نے بات کی۔ تو آج اسی سلسلے کو آگے لے کر ہم چلیں گے، اور آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی تیسرے خلیفہ اسلام کے۔ یہ تیسرے خلیفہ تھے۔ ان کی زندگی کے نمایاں پہلو اور ان کی سیرت، ان پر مشتمل ان کی زندگی کے واقعات، دین اسلام کے لیے انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی، اور پھر ان کی خلافت، ان کا اسلام قبول کرنا، یہ سب واقعات انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے، سنیں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو جیسے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہوتے ہیں نام و نسب کے متعلق، تو نام و نسب کی بات کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل نام تھا وہ عثمان تھا۔ ان کا جو لقب تھا وہ ذو النورین تھا، ذو النورین یعنی دو نور والے۔ اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ ان کو یہ لقب کیوں ملا۔ خیر، ابھی ہم نام و نسب کی بات کر رہے ہیں۔ نام و نسب میں آگے اگر بڑھیں تو نام تو ہو گیا، اس کے بعد ان کی کنیت ہے ابو عمر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جو تھی، جن کا نام تھا حکیم، یہ حضرت عبدالمطلب کی بیٹی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی بہن تھیں۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہوئی، یعنی رشتہ داری بھی تھی۔ قریش سے ان کا بھی تعلق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی قریش سے تھا، قبیلہ قریش سے۔ اس کے علاوہ واقع فیل کے 6 برس بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ تھی نام و نسب۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے خلافت کے متعلق، اور خلافت سے پہلے قبول اسلام کا واقعہ۔ اس کے بعد قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ جب اسلام قبول کر لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ ان کے جو چچا تھے وہ ان کو باندھ کر مارتے تھے کہ تو نے اسلام کیوں قبول کر لیا، لیکن یہ اتنے ثابت قدم رہے اور یہ فرماتے تھے کہ میں دنیا تو چھوڑ سکتا ہوں، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا، یعنی اتنے ثابت قدم تھے یہ دین اسلام پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں یہ آئے اور ایسی غلامی کی کہ ایک مثال بن گئے۔ مجبوراً جو ان کا چچا تھا اس کو چھوڑنا پڑا کہ اب یہ اسلام تو نہیں چھوڑ رہا، یہ ایسی وفات نہ پا جائے، فوت نہ ہو جائے، اسی وجہ سے اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے بات کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ ذو النورین ہے۔ یہ لقب ان کو کیوں ملا؟ یہ لقب اس وجہ سے ملا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی، تو اس وجہ سے ان کو 2 نوروں والا یعنی ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور یہ اتنا پیارا جوڑا تھا، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر میری ایک روایت میں ہے کہ اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ تو یہ تھی شان حضرت عثمان غنی یعنی تیسرے خلیفہ کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ تھا، جوڑا تھا، وہ نہایت خوبصورت جوڑا تھا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ، اور یہ فرماتے بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ گوشت کا پیالہ دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دے آؤ۔ تو جب میں گھر گیا تو میں دیکھتا ہوں، کبھی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتا ہوں۔ پھر یہ واپس جب میں آتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتا ہوں تو وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں وہ جوڑا کیسا لگا؟ تو آگے سے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ اس سے اچھا جوڑا میں نے آج تک نہیں دیکھا، یعنی یہ جوڑا بہت ہی عمدہ اور کمال کا تھا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی بڑی شان ہے اور انہیں ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں نکاح میں آئی تھی، اس وجہ سے ان کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ تو جو حضور کی بیٹیاں اگر نور ہوئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ نور ہوئے؟ تو یہ ان کو جواب ہے جو کہتے ہیں کہ یہ نبی جو تھے یہ نور نہیں تھے، تو یہ ان کو جواب ہے کہ حضرت عثمان غنی نوروں والے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نور کہلائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور کیسے نہیں ہو سکتے؟ ان کی عقل پہ حیرانگی ہوتی ہے۔ خیر یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، فی الحال آگے چلتے ہیں۔ اب یہ تو بات ہوگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، ان کی سیرت ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد 2 واقعات، چند واقعات، 2-3 واقعات میں بتاتا ہوتا ہوں ان کی زندگی کے نمایاں پہلو۔ تو ان میں سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ اب وہ صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو میرے ساتھ مسلمان رہتا ہے اس کی جو درخت ہے نا، اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ میرے گھر کی طرف لٹکتی ہیں، جھکتی ہیں، جس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ نا علمی کی وجہ سے وہ جو درخت کی جو ٹہنیاں ہیں ان میں سے جو کوئی اگر پھل نیچے گرے تو میرے بچے یا پھر میں کھا لوں تو امانت میں خیانت ہو جائے، تو آپ اس کے متعلق کوئی کام، کوئی ارشاد فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو کہا، ویسے وہ تھا منافق، جو دوسرا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا تھا، جس کی درخت کی ٹہنیاں دوسرے صحابی کے گھر جھکی ہوئی تھی، وہ دراصل ایک منافق تھا۔ وہ کہتے نہیں میں درخت نہیں بیچوں گا۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی خریدے گا درخت؟ تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میرا سارا باغ لے لو اور یہ درخت مجھے دے دو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ اگر تم یہ درخت بیچ دو گے، منافق کو کہا اگر تم یہ درخت بیچ دو گے تو میں تمہیں جنت میں درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو وہ منافق تھا، وہ نہیں مانا، کہتا میں درخت نہیں بیچوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا پورا باغ تمہیں دیتا ہوں، تم یہ درخت مجھے دے دو۔ تو وہ منافق تھا، وہ مان گیا، تو وہ درخت کے بدلے اپنا پورا باغ دے دیا، یعنی دین اسلام کے لیے اتنی خدمت انجام دی کہ اپنا پورا باغ دے دیا، اور وہ ایک درخت خرید کر اپنے اس صحابی بھائی کو تحفہ دے دیا کہ یہ آپ کا ہے، اب یہ خریدا گیا ہے۔ تو یہ تھی شان حضرت عثمان غنی کی، اور ان کی سخاوت بہت مشہور تھی۔ اس کے علاوہ ایک آخری واقعہ کر کے انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا۔ آخری واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کو شہد کی ضرورت پڑتی ہے، اب وہ شہد ڈھونڈتا ہے، شہد اس کو نہیں ملتا، وہ ادھر ادھر پوچھتا ہے کہ شہد کہیں سے ملے گا۔ ایک شخص اس کو کہتا ہے کہ راستے میں قافلہ آ رہا ہے، آپ شہر سے باہر جاؤ، وہاں پر ایک قافلہ آئے گا، اس قافلے کے پاس شہد ہوگا، وہ آپ کو دے دیں گے۔ وہ جو شخص ہوتا ہے وہ جاتا ہے شہر سے، گاؤں سے، اپنے دیہات سے باہر جاتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ انتظار کرتا ہے تو آگے سے قافلہ آ جاتا ہے۔ قافلے والوں کو کہتا ہے کہ مجھے نا شہد چاہیے تھوڑا سا۔ تو اس قافلے کا جو سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ شہد کدھر ہے؟ تو غلام جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے اونٹ پہ شہد لدا ہوا ہے، 2 مٹکے لدے ہوئے ہیں۔ تو جو سردار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1 مٹکا اس کو دے دو۔ وہ مٹکا بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ کافی بڑا تھا مٹکا، تو وہ کہتے ہیں میں نے تو تھوڑا سا مانگا تھا، اتنا سارا شہد مجھے دے دیا۔ پھر جو غلام ہوتا ہے، غلام وہ کہتا ہے کہ اگر 1 مٹکا ان کو دے دیا تو جو اونٹ ہے وہ ان بیلنس ہو جائے گا، یعنی ایک طرف بوجھ ہے ایک طرف بوجھ نہیں ہے، اونٹ سے سنبھالا نہیں جائے گا بوجھ۔ تو سردار کہتے ہیں چلو دوسرا مٹکا بھی دے دو، اب تو بیلنس ہو جائے گا۔ اس کے بعد غلام پھر سے کہتا ہے اگر اس کو دونوں مٹکے دے دیے تو پھر یہ سنبھالے گا کیسے شہد کو؟ تو پھر وہ سردار کہتے ہیں چلو اس کو اونٹ بھی دے دو۔ وہ غلام بھاگا بھاگا جاتا ہے، پورا اونٹ لدا ہوا شہد سے 2 مٹکے وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ حضرت جو سردار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے کہا 1 مٹکا دے دو، تم نے آگے سے سوال کیا، پھر میں نے دوسرا مٹکا، پھر اونٹ کا جب کہا میں نے اونٹ دینے کا کہا تم بھاگ کر گئے اونٹ دینے۔ وہ غلام کہتا ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ آپ نے 1 اونٹ دے دیا تو آپ کہیں مجھے بھی نہ اس کے ساتھ روانہ کر دیتے، مجھے آزاد نہ کر دیتے آپ کہ جا تو بھی آزاد ہو جا، اتنے آپ سخی ہیں۔ تو سردار کہتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے نا کہ تم آزاد ہو رہے ہو، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، اتنا
سخاوت کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ جاؤ تمہیں آزاد کیا۔ وہ غلام کہتا ہے نہیں، میں آزاد نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کو تو مجھ جیسے بہت سے غلام مل جائیں گے، لیکن مجھے آپ جیسا سردار نہیں ملے گا، مجھے آپ جیسا سردار چاہیے، میں آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں، میں آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ اور وہ سردار کون تھے؟ وہ سردار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اگر دین کو ضرورت پڑی تو انہوں نے کنواں بھی خرید کر دیا، اور جنت میں 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں، یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابی دنیا میں جن کو خوشخبری مل گئی تھی۔ تو اگر ان کے متعلق کوئی اور اگر کوئی بکواس کرے تو اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس سے مسلمان تک نہیں مانتے۔ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی بکواس کرتا ہے یا ان کی توہین کرتا ہے۔ تو یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی سیرت۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنے کا موقع ملے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اچھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔